بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے سوچ کا ہمالیہ۔ ہمالیہ لفظ سنتے ہی آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ دنیا کا سب سے طویل سلسلہ کوہ، جو کہ دنیا کے اس سلسلے میں بلند ترین پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ 5 ممالک سے گزرتا ہے اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ معاشرے میں ہمالیہ کی اسی خاصیت کی وجہ سے مختلف غیر معمولی بڑی چیزوں کو ہمالیہ سے نسبت دی جاتی ہے۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی دونوں کا آغاز اس کی سوچ پر ہے۔ اگر میں غور کروں جو میں آج آپ کے سامنے ہوں تو پہلے میں ایسا نہیں تھا۔ جیسے جیسے میں نے اپنی سوچ تبدیل کی ویسے ویسے مجھ میں تیزی سے تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب اور ناکام لوگوں پر تجربہ کیا گیا ان میں ایک ہی چیز متحرک پائی گئی، وہ یہ کہ سوچ جو ہے وہ متحرک پائی گئی۔ ہر انسان کی زندگی کی کیفیت کی تشکیل جو ہے وہ اس کی سوچ کرتی ہے۔ ہر کامیابی کے پیچھے بڑی سوچ، ہر ناکامی کے پیچھے چھوٹی سوچ ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ صحیح بات ہے کہ ہم سب اپنی سوچ کی پیداوار ہیں، لیکن کسی فرد کے اکاؤنٹ کا سائز، کسی فرد کی خوشی کا سائز براہ راست اس کی سوچ کے سائز پر منحصر ہے۔ جس فرد کی سوچ کا سائز ہمالیہ کے برابر ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑی سوچ میں جادو ہے۔ کسی فرد کی غیر معمولی زندگی کا تعلق اس کی سوچ سے ہے۔ بڑی سوچ میں جادو ہے، اور یہ اگر آپ کی بڑی سوچ ہے تو یہ جادو سر چڑھ کر بولے گا۔ دیکھیں، اگر سوچ میں ہی اتنی قوی اور تاثیر رکھتی ہے تو پھر آپ کیوں نہیں بڑا سوچتے اور اس پر کوئی خرچ بھی نہیں آتا۔ ماہر سائنسدان یہ کہتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم سب اپنی سوچ کی پیداوار ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو 95-96% لوگ ایسے ہیں جو چھوٹا سوچتے ہیں، اور وہ ہمیں بھی اکسانے پر، ہمیں پیچھے ہٹنے پر، واپس آنے پر اکساتے ہیں اور ہمیں حقیقت پسند بننے کا مشورہ دیتے ہیں، اور 2 نمبری سے لے کر 10 نمبری تک سوچ اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں دیکھ کر چادر پھیلانی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ اپنے پاؤں اپنی چادر تک محدود کرنے چاہیے۔ اپنی بڑی سوچ رکھنی چاہیے، ہمیں چاہیے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسان کو پیدا کیا ہے تمام صلاحیتوں سے پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارے والدین کہتے ہیں کہ آپ میں فلاں خوبی ہے، فلاں خوبی ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے، لیکن نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے کہ انہوں نے ہمیں ان خامیوں سے پیدا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ وسائل اور ذخائر سے پیدا کیا ہے جو اس دنیا میں کامیابی کے لیے چاہیے تھے اور ہر انسان کو درکار ہیں، اور سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کم تر یا بدتر پیدا نہیں کیا۔ ہر انسان کو اس کے وسائل جو اس دنیا میں چاہیے تھے اس کے مطابق پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، یہ ہماری سوچ محدود اور چھوٹی سوچ ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کمزور، اپنے آپ کو غریب اور معذور کر لیتے ہیں۔ ہماری محدود سوچ، اور اگر ہم اپنی سوچ کو عمدہ اور بلند ترین بنائیں گے تو ہماری جو زندگی میں جو کامیابی ہے وہ بلند ترین آئے گی اور ہم کامیاب ہوئیں گے۔ جو آپ سوچتے ہیں زندگی میں، وہ آپ کی سوچ ہی آپ کو جنت اور جہنم بنا سکتی ہے۔ باقول علامہ اقبال، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مشہور انگریز ادیب شیکسپیئر نے لکھا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی اچھا یا برا نہیں ہوتا، یہاں سوائے اس کے جسے سوچ اچھا یا برا نہ بنا دے۔ تاریخ میں اس بات پر ریسرچ ہو چکی ہے کہ کامیاب اور خوشحال لوگ پر جو تحقیق ہو چکی ہے وہ یہ کہ ان کی سوچ بڑی ہے۔ ہر
دیکھیے ان افراد کی سوچ کا جو فلسفہ ہے وہ کاغذی نہیں ہے، یہ عملی ثبوت ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا مطلوبہ نتائج حاصل کیے اور بڑی سوچ رکھی، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے اور وہ دنیا اس کی شاہد ہے۔ کرۂ ارض پر اکثریت مسلمانوں کی جو پائی جاتی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور خوشحال ہو جائیں، لیکن وہ اس بڑی سوچ والے اوزار سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اور وہ کیوں ناواقف ہوتے ہیں؟ عدم واقفیت کی وجہ سے وہ اپنی من پسند زندگی گزارنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو آپ کے پاس اوزار ہے، بڑی سوچ کا اوزار، بڑی سوچ آپ کی زندگی میں یعنی آپ کے اندر کامیابی اور خوشحالی کا جو خزانہ ہے وہ کھوج کر آپ کے سامنے رکھے گی اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اس سے بدل سکتی ہے۔ دیکھیں، بڑا سوچئے، آپ بڑے بن جائیں گے، آپ کی آمدن میں اضافہ ہوگا، آپ کی عزت ہوگی، آپ کے دوستوں کا حلقہ بڑا ہو جائے گا اور آپ کی زندگی بڑی ہو جائے گی۔ سمپل سا اس میں سمپل جواب یہی ہے کہ آج سے ہی اپنی چھوٹی سوچ کو خیر آباد کہہ کر بڑا سوچنا شروع کر دیجیے اور آپ کی زندگی میں اس سے اضافہ ہوگا اور آپ کی زندگی میں کامیابی آئے گی۔ یہ میں نے اپنی سوچ کا حوالہ پیش کیا ہے۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا سوچتے ہیں اور آپ کتنی بڑی سوچ رکھتے ہیں۔ والسلام۔